जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों वो कहते हैं ना हम जब से होश संभाली है, तो एक चीज़ सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान जो है ना वो बड़े नाज़ुक वक़्त से गुज़र रहा है। और हम तो समझ रहे थे यार ये मज़ाक ही बन गया है कि ये कैसा मुल्क है, जो हर वक़्त नाज़ुक वक़्त से गुज़र रहा होता है। लेकिन आज पता चलता है कि जितनी पाकिस्तान की इमैच्योर लीडरशिप है और जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान पे ट्रस्ट किया और यकीन करके माने मैं इस चीज़ पे हर रोज़ हर वक़्त एक नए कंक्लूज़न पे पहुँच रहे हैं हम कि यार इमरान खान साहब क्या सिर्फ़ पाकिस्तानी अवाम की जहालत का फ़ायदा उठा रहे हैं? या पाकिस्तानी अवाम की मुहब्बे वतन होने का फ़ायदा उठा रहे हैं? या पाकिस्तानी अवाम के कॉन्स्पिरेटोरियल होने का फ़ायदा उठा रहे हैं? या पाकिस्तानी अवाम की लाइल्मी का फ़ायदा उठा रहे हैं? इमरान खान साहब इस वक़्त जिसे कहते हैं ना, ही हैज़ ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल। और सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब काम कर रहे हैं कि वो मिस इन्फॉर्मेशन जिसके अगेंस्ट उन्होंने कानून साज़ी की हुई है। और यकीन करके माने देखें, कोई भी सियासतदान जो होता है उसकी बेस होती है अवाम। तो अगर अवाम मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ और जो इस तरह की लीडरशिप जो चीज़ें अवाम में बात करती है, क्या उसके दरमियान वो कोई तक़सीम कर सकते हैं? वो तक़सीम नहीं कर सकते। अमूमन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि मैं जब इमरान खान साहब को फ़ॉलो करना शुरू किया और इनको देखना शुरू किया, तो इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी। आज पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड थे। इन्होंने तो ये तो सब अथॉरिटेरियन है, सिर्फ़ एक नहीं, सारी लीडर्स अथॉरिटेरियन है। आप किसी डिक्टेटर को उठा लेंगे, वो तो होते ही अथॉरिटेरियन है। जिस तरह मुशर्रफ थे, ज़िया थे, अय्यूब थे, लेकिन वो इनसे बेहतर थे। कम से कम इनसे तो बहुत दर्जे बेहतर से काम करते थे वो। एट लीस्ट वो इस तरह की उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था और वो ये प्रोपेगेंडा नहीं करते थे। उनके टूल्स और थे। आज अगर आप देखें, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जिसने तो कल इतनी जल्दी में फैसला किया, संडे को फैसला करना शुरू कर दिया और संडे को अदालतें लगा रही, तो पाकिस्तान की अवाम के अंदर एक उम्मीद उठी कि जो इतना बड़ा एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव हुआ है। देखें इमरान खान साहब जो है, उन्होंने जो एक्ट किया है और उसके हर रोज़ वो इतना ज़्यादा जो काम कर रहे हैं, इस सेंस में एक तो वो मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और तीसरा वो कॉन्टिन्यूअसली पब्लिक के पास जा रहे हैं, चौथा वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को खत लिख दिया है कि आए नए प्राइम मिनिस्टर का तयन करें। उधर से वो कह रहे हैं कि जी हम हर रोज़ इस्लामाबाद में क्योंकि ये रमज़ान की रातें हैं, लोग जागते हैं, तो हर रोज़ इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में हम जो है वो अमेरिका के खिलाफ रैलीज़ करेंगे, अमेरिका के खिलाफ जलसे करेंगे। और ऑपोजिशन जो है, वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है, उसको पता ही नहीं कि सारे प्रोपेगेंडे का जवाब किस तरह देना है। मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ इस सेंस में और मैं बड़ा हैरान भी हूँ कि ऑपोजिशन को ज़रा पता नहीं चल रहा कि इस सारे प्रोपेगेंडे का, मिस इन्फॉर्मेशन का और जो ये इमरान खान साहब इक़दाम उठा रहे हैं, इसका मुकाबला कैसे करना है। एक तरफ तो आप पार्लियामेंट में चले गए, जहाँ पे ठीक है आपने श्योर आपको पता है सॉरी आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में भी गए, अब ज़ाहिर बात है ये मसला सब जुडिस है। एक तो उन्होंने संडे को अदालत लगा ली, हमने समझा पता नहीं आज ही कोई फैसला आ जाएगा। लेकिन वो इतने ठंडे अंदाज से सुन रहे हैं, वो अपने बाकी काम भी कर रहे हैं और नॉर्मली आपको पता है कि अदालतें जो हैं वो बड़ी स्लो काम करती हैं और अदालतों का अंदाज भी अपना ही है। हम उनको ज़ाहिर बात है वो कहते हैं ना मैटर सब जुडिशियस पे बात नहीं करनी चाहिए, हम कौन होते हैं आला अदलिया के बारे में बात करने वाले। लेकिन दिस इज़ अ मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट और चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लिया है, उम्मीद है कि पार्लियामेंट की सैंक्टिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिस्पेक्ट है वो बहाल होगी। और वो उसी तरह मुमकिन हो सकता है अगर वो दोबारा पार्लियामेंटेरियंस को कहें कि वहाँ जाएँ जहाँ पे मामला और जो भी एक्ट्स इमरान खान ने किए हैं अभी तक, वो सारे नल एंड वॉइड करें, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बहाल होगा। और लोग अभी समझ रहे हैं इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी है, अगर मैं उनके अंदाज़ से देखूँ तो वो इस वक़्त बेस्ट परफ़ॉर्म कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है ना कि एक तो उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गेम करनी थी, वो सारी गेम कर दी है। और वो उन्होंने नई गवर्नमेंट भी अनाउंस कर दी, नए मिनिस्टर भी अनाउंस कर दिए, नया वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस करने के लिए भी काम कर रहे हैं, वो एज़ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं। वो सारा कुछ वो अपनी बिल्कुल तरतीब से कर रहे हैं। साथ उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। वो कोर्ट भी चले गए हैं, जबकि ऑपोज़िशन के पास सिवाय कोर्ट जाने के और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
یہ موقع تھا، دیکھیں یہ چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں، یہ موقع تھا اپوزیشن کے پاس کہ وہ عوام کے پاس جاتی۔ اپوزیشن کمروں میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ عمران خان جو جھوٹ بول رہے ہیں، ڈس انفارمیشن کا اور پروپیگنڈا کا سہارا لے رہے ہیں، اور لوگ بھول گئے ہیں ان کے دور میں کیا ہوا، بجلی کی قیمتیں کہاں گئی، گیس کی قیمتیں کہاں گئی، پیٹرول کی قیمتیں، انفلیشن اور مہنگائی اور مس مینجمنٹ، وہ لوگ جو ہیں وہ بھول گئے ہیں، اور عوام اور اپوزیشن جو وہ اندروں کمروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مطلب اتنی زیادہ اپوزیشن کے اندر کانفیڈنس ہے کہ یہ عمران خان فیل ہو چکا تھا، تو عمران خان کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کو ایک چیز کا کریڈٹ دینا پڑے گا، وہ کراؤڈ پولر ہے بہت بڑا، اور اگر یہ اسی طرح وہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا کرتے رہے تو وہ پاکستان کو بالکل ایک اور جو ہے وہ ڈائریکشن میں لے کے چلے جائیں گے، اور جو پاکستان کا مستقبل ہے ڈیفینیٹلی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں جڑنا چاہیے۔ عمران خان صاحب جو کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ نہیں کرتے، جو پارلیمنٹ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، جو اپنے فیصلے دیکھیں لیڈر کوئی بھی ہو، جب وہ پارلیمنٹ جو اس کی بیس ہے، کیونکہ عمران خان نے کیا کیا، انہوں نے کہا ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس جاؤ لیکن پارلیمنٹ کا آ کے استعمال نہیں کرنا، فیصلے جو ہیں وہ ایز اے چیف ایگزیکٹو میں نے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، اس کو کس طرح آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے، لیکن خود فیصلے انہوں نے ایز اے چیف ایگزیکٹو کرنے ہیں، ووٹ کے لیے پارلیمنٹ جانا ہے، لیکن جہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ ہونا چاہیے دیٹ از پارلیمنٹ، اس کا استعمال نہیں کرنا، وہاں سے کچھ نہیں کرنا اور اس کا مس یوز کرنا ہے، اور اس کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یا اپنے اقتدار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو استعمال کر لیا، تو یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے ان اسپرٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے یہ جتنے لوگ سیاستدان میرے ساتھ اٹیچ ہیں یہ سارے کیڑے مکوڑے ہیں، وہ ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، فرینکلی اسپیکنگ، the reason behind is ان کو پتہ ہے آج یہ مجھے چھوڑ جائیں گی، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اب عوام جو ہے اس کے اوپر اونس آتا ہے، عوام جو ہے وہ ستائی ہوئی ہے پریویس لیڈرشپ کی، عوام ستائی ہوئی ہے اکانومی کے حوالے سے، عوام کے اندر اتنی زیادہ مغرب کے لیے نفرت اور اینٹی ویسٹ اور اینٹی یو ایس سینٹیمنٹس ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہلری کلنٹن اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ آئیں تو انہوں نے پوچھا آ کے کہ اس وقت بڑے ظاہر بات ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات بڑے اچھے تھے، تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو کتنا فنڈنگ کرتے ہیں، ہم آپ کو کتنا پیسہ دے رہے ہیں پاکستان کو، ہم نے کہاں کہاں کون سے منصوبے شروع کیے ہیں؟ تو ہال میں سے سب لوگ خاموش ہو گئے، تو اس نے لسٹ گنوانی شروع کر دی، فلاں ڈیم میں ہم نے اتنا پیسہ دیا، فلاں میں اتنا دیا، اس پروجیکٹ میں ہم نے اتنا پیسہ دیا، آپ کو ہر سال اتنا پیسہ دے رہے ہیں اور آپ پھر بھی ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کویسچن ہے کہ یہ عوام جو ہے اینٹی امریکنزم جو ہے، دیکھیں پاکستان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کرنا چاہیے، جس طرح دنیا کا ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کرتا ہے، عمران خان کو بھی نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کے حالات خراب کر دیے، جو کہ عمران خان صاحب نے کر دی ہیں، اور ہماری سپریم کورٹ اتنی سلو پروسیس کر رہی ہے، یعنی کہ اس ملک میں اس وقت ویکیوم کریٹ ہے، وزیر اعظم کا پتہ نہیں ہے، چیف ایگزیکٹو کا پتہ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے سنا 1 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک ایک مقدمے کو سنا، اور اس کے بعد کہا ہم اس کے اوپر کل فیصلہ کریں، اور کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو کہا کہ ہم آپ کی جو اوپینینز ہیں بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم اتنی اس طرح ہوا میں فیصلے نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک کرنا ہے، ہم ہوا میں فیصلے نہیں کر سکتے، اگر ان کو ٹائم چاہیے، سنڈے کو انہوں نے عدالتیں لگا لی ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن تو لیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے جو اس عوام کے ساتھ، اور صرف میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پاکستانی، میں اس چیز سے میری ایک ذاتی رائے ہے، میں متفق ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان پاکستانی عوام کا مس یوز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ محب وطن ہے عوام، تو ان کے سامنے جو مرضی کہہ دو کہ جی امریکہ جو ہے وہ دشمن ہے، انگلینڈ دشمن ہے، فلانا دشمن ہے، لیکن اینٹی امریکنزم بکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب عمران خان صاحب سعودی عرب کے کہنے پہ ملیشیا نہیں جاتے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ جب ساری مسلم دنیا پاکستان کے لیے او آئی سی کا اس کا کشمیر کے لیے اجلاس نہیں بلاتی تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں سعودی عرب سنب کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو ہمیں اس کی خیر ہے، امریکہ سنب کرے اوے امریکہ تیری ایسی تیسی، the reason behind is کہ یہ فیشنیبل نعرہ ہے۔ عمران خان کو پتا ہے کہ اینٹی انڈیا نعرہ اب نہیں بکے گا۔ اب پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ امریکہ کا جو یار ہے غدار کے نعرے لگے، اس سے پہلے نعرہ لگتا تھا مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور وہ عمران خان ہی لگاتے تھے، اور آج انہوں نے
امریکہ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ میں تو بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ فارن پالیسی ایشوز کے اوپر الیکشن لڑیں گے، اور وہ میری بات ٹھیک ثابت ہو گئی کہ یہ جو ہے. اور دوسری بات، ہر بندے کو غدار کہہ رہے ہیں، ہر بندہ غدار ہے، اور ان کو پتہ ہے یہ بکتا ہے. یہ نارملی جو ہے غداری کے سرٹیفکیٹ ہمارے جو باقی اداروں سے آیا کرتے تھے کہ یہ صحافی غدار ہے، یہ سیاستدان غدار ہے. عمران خان کو پتا چلے 2-4 کام کرو، امریکہ کو گالی دو، سیاستدانوں کو چوٹا کہو، ان کو غدار کہو. اور آج دیکھیں ظلم کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے وہ سیاستدان جو ڈپلومیٹ سے ملتے رہے ہیں، ان کی تصویریں جاری کی جا رہی ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو ہے نا وہ ڈپلومیٹ سے ملے ہیں، یہ فلانی ڈیٹ کو ڈپلومیٹ سے ملے، یہ فلاں ڈپلومیٹ. بھائی ڈپلومیٹ کا کام ہوتا ہے پوری سیاستدانوں کو ملنا ہوتا ہے، ان کو اور کیا کام ہوتا ہے؟ وہ عوام سے جاننا چاہتے ہیں، وہ عوام سے پلس لینا چاہتے ہیں. وہ صرف سیاستدانوں سے تو نہیں ملتے، وہ تو اینالسٹ سے بھی ملتے ہیں، میڈیا کے لوگوں سے ملتے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں، صحافیوں سے ملتے ہیں، جو لوگ فلم انڈسٹری کے ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں. وہ تو سب لوگوں سے ملتے ہیں، ان کا تو کام ہے. کلچرل لتاشی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کلچر کے حوالے سے عوام سے ملنا. سو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو جس ڈائریکشن میں جو فیوچر عمران خان سیٹ کر رہے ہیں دیٹ از ویری ڈینجرس. اور یہ صرف اور صرف عوام کی معصومیت کا، ایک بڑے طبقے کی معصومیت، ایک بڑے طبقے کی لائلٹی جو کہ ملک کے ساتھ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں لائل ہوں، اور ایک بہت بڑے طبقے کی جہالت کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت تو ہے کوئی نہیں ہے، یہاں پہ صرف لائلٹی ہے. عمران خان لیڈر ہے، اس کے ساتھ لائلٹی شو کرو تو آپ جو مرضی کرو گے دیٹ از فائن. لیکن اب اسپیکر جو ہے اس نے اپنے عہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی. اسپیکر نے اپنے عہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس نے کس چیز کی اس نے کہا میں لائل ہوں عمران خان کو، مجھے اس چیز سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. اسپیکر جائے باڑ میں، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جائے باڑ میں، مجھے جو فائدہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، مجھے کیا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. کوئی آنے کی جسے کہتے ہیں نا ویلیو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی نہیں ہے، بیکاز یہ سب لائلٹی پہ یقین رکھتے ہیں کہ بس تلوے چاٹتے رہو اپنے مالک کے. وہ عمران خان ہوگا، وہ زرداری صاحب ہوں گے، وہ نواز شریف صاحب ہوں گے. دس از ویئر وی ہیو مووڈ ان. اور فیوچر پاکستان کا اس طرح کی سچویشن میں تو کوئی اچھا نہیں. جب عوام کو یہ پتا ہے کہ ویسٹ میں آپ کی یہ عزت ہے کہ آپ کو اپرچونٹیز کم ہوں گی. ویسی معاملات بھی، میں جنرل باجوہ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم، میں اس پہلے بول چکا ہوں لیکن جنرل باجوہ نے کہا کہ دیٹ مینز دیٹ از اے لاٹ آف ویٹیج. انہوں نے کہا جناب کہ ہم ٹرکی سے ہیلی کاپٹر لینا چاہ رہے تھے، اس کے انجن امریکی تھے، وہ ہم نہیں لے سکے. جرمنی سے سب مرین لینا چاہ رہے تھے، انڈینز نے بیچ میں آ کے انوالو ہو کے وہ آرڈر کینسل کرا دیے. پھر فرانس سے لینا چاہ رہے تھے، انڈین بیچ میں آ کے انہوں نے وہ کینسل کرا دی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. سو کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ ویسٹ کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہو رہے ہیں، ناٹ جسٹ بیکاز آف اس، بیکاز ہماری انٹرنل معاملات اس طرح ہیں، ہماری اکانومی کی کنڈیشن اس طرح ہے، ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس طرح ہے. اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ رول کریں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کیا اکانومی جو ہے وہ صرف عمران خان کے واپس آنے سے ٹھیک ہوگی؟ اکانومی عمران خان کے واپس آنے سے ٹھیک نہیں ہوگی. اکانومی تب ٹھیک ہوگی جب پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں گی اور ایک چارٹر آف اکانومی تیار کریں گی، تب چیزیں ہوتی. جیسے سری لنکا میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں، ایمرجنسی لگی، جنہوں نے کہا کہ آپ لوگ آگے آئیں، سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو کہ آئیں اسٹیبلٹی کی طرف قدم بڑھائیں اور مل کے کام کریں اور اس طرح کا سولوشن ڈھونڈیں. اب کیا مستقبل پاکستان کا رہ جاتا ہے کہ جب دنیا کی بڑی سپر پاور کے ساتھ آپ کے معاملات خراب ہیں، اور اگر ہماری اپوزیشن یہ بات کرے کہ سپر پاور کے ساتھ عمران خان صاحب تعلقات خراب کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ان کو غدار کہیں گے، سپریم کورٹ سائلنٹ بیٹھی ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن وائلیٹڈ ہے، اور جوڈیشری میڈیا جو ہے وہ عمران خان کو پارشلی سپورٹ کر رہا ہے، پارشلی جو وہ کھڑا ہوا ہے. عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے یہ ہمارا لیڈر ہی بڑا ہے. جب قانون توڑنے پہ عوام لیڈر کی حمایت کرے گی تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس ملک کا جو سوشل کانٹریکٹ کی کیا ویلیو ہے، وہ انٹرنلی کتنا فرجائل ہے. آج دیکھیں نا پاکستان میں آج مارشل لا لگ جائے کہ لوگ اس کی بھی تعریف کریں گے، کہیں گے واہ جی واہ بلے بلے. یہ ہمارے ملک کا حال ہی ہے کہ اس ملک میں مارشل لا لگ جائے اور یہ سیاستدان پیچھے ہٹ جائیں. میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی عوام نے، کیونکہ سیاستدانوں پہ امید نہیں رکھنی چاہیے، اور پاکستان کی عوام نے اگر ہم نے اپنی لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرایا، کویسچنیبل نہ ٹھہرایا، اور اگر عمران خان صاحب واپس آتے ہیں with this mindset, with this approach، تو ریممبر پاکستان کے جو مستقبل ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں. It will be very difficult years for Pakistan in coming year. آئندہ آنے والے دن میں پاکستان کا مستقبل کوئی اچھا نہیں ہوگا اگر عمران خان صاحب نے یہی روش رکھی، ہماری لیڈرشپ نے یہ روش رکھی. پاکستان کے پاس بڑا کچھ ہے،
बड़ी पोटेंशियल है, बड़ा कुछ किया जा सकता है, लेकिन इस अंदाज से नहीं। और आखिर में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब कंटिन्यूअसली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का सहारा ले रहे हैं। उसमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के सर्विसेज चीफ हैं और वो कह रहे हैं हमने उस लेटर को वहाँ से वेट कराया, वो जो इंटरनेशनल साजिश थी हमने उसको वहाँ से वेट कराया। तो इसके जॉब है, क्योंकि कहा जाता है कि जब मिनट्स ऑफ मीटिंग आते हैं तो उसमें सबके साइन होते हैं। तो ये एस्टैब्लिश किया जाए और ये बताया जाए, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लोग बाहर-बाहर तो कह रहे हैं कि हम उस लेटर से मुत्तफ़िक नहीं है, बट दे नीड टू स्पीक ऑन दिस। ये तो नहीं है कि आप कंटीन्यूअसली खामोश रहेंगे, वो आपका नाम लेके इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएँगे और वहाँ पे भी चीज़ें होंगी। सो ये एक बड़ी एक डेलिकेट सी सिचुएशन है, मेरा ख़्याल है। और चीज़ें आइंदा कैसे होंगी, हमारे हालात कैसे बेहतर होंगे, अगर हमने इसी तरह ही अपने माहौल को रखा। दुनिया के सियासतदान ज़िंदा रहेंगे एंटी अमेरिकनिज़्म, एंटी वेस्ट पे ज़िंदा रहेंगे। और भाई अपनी परफ़ॉर्मेंस से ज़िंदा रहना है। आप नफ़रत से ज़िंदा रहना चाह रहे हो, मोहब्बत से ज़िंदा रहो। वो कहते हैं ना, अ लीडर शुड बी अ हीलर नॉट अ डिवाइडर। सो ये एक बड़ी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है। इस तरह के इमरान खान जो पाकिस्तान को जहाँ पे लेके जा रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन अनफॉर्च्यूनेटली। थैंक यू वेरी मच।